اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ حمد کی آیتوں کے نکات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، اور اب گفتگو جو پہنچی ہے وہ اس آیت پر پہنچی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ جو دوسرا ترجمہ ہے یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور جو پہلا ترجمہ پیش کیا گیا مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب اس سلسلے میں میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ کہہ رہا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو نماز میں سورہ حمد پڑھیں یا نماز کے علاوہ ساری زندگی یعنی مرتے دم تک بھی ہم یہی کہتے رہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب کہ کبھی دیکھا نہیں، تبھی تو دکھا۔ تو مرتے مرتے یہی کہتے ہوئے مر گئے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، تو جب زندگی بھر دیکھا ہی نہیں تو پھر اس پر انسان قائم کیسے رہے گا؟ بہرکیف میں کوئی اختلافی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس یہ کہ اہل تشیع کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کے ذہن میں گفتگو خصوصی طور پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی دیکھ چکے ہیں سیدھا راستہ، ہم دیکھ چکے ہیں، تو اس سے دعا یہ ہے کہ اس سیدھے راستے پہ قائم رکھ، یعنی ہمیں اس سیدھے راستے سے ہٹنے نہ دے۔ یہاں پر بھی نقطہ قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عام طور پر سیدھے راستے پہ قائم نہیں رہتا ہے۔ سیدھا راستہ دیکھ لینا اور ہے، اور اس پر قائم رہنا یہ اور ہے۔ تو سیدھا راستہ دیکھ تو لیا ہے، مگر دعا یہ کی جا رہی کہ پروردگار سیدھے راستے پہ ہمیں قائم رکھ، یعنی کہ ہماری موت بھی اسی سیدھے راستے پر آئے۔ قائم رکھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تک ہمیں زندہ رکھ، سیدھے راستے پر برقرار رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو اسی سیدھے راستے پر آئے۔ اور مزید گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو یہ بات بھی کہنا ضروری ہوگا کہ سیدھے راستے پہ قائم رکھ، کیونکہ سیدھے راستے پر قائم رہنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ سیدھے راستے پہ انسان چل رہا ہے، اور چلتے چلتے کبھی کبھی وہ سیدھے راستے کو چھوڑ بھی دیتا ہے، مڑ جاتا ہے، کہیں پھسل جاتا ہے، کہیں گر جاتا ہے، کہیں ترچھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کبھی انسان گناہ صغیرہ کو انجام دیتا ہے، کبھی گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے، کبھی گناہ عمدن انجام دیتا ہے، اور کبھی سہون انجام پا جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے گناہوں کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، کبھی کبیرہ ہے، کبھی صغیرہ ہے، کبھی عمدن ہے، کبھی سہون ہے، کبھی ظاہری گناہ ہے اور کبھی باطنی گناہ ہے، کبھی وہ گناہ ہے کہ جس کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جس کا تعلق
خود اپنی ذات سے ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا تعلق دوسرے سے بھی ہوتا ہے، یعنی گناہ اپنی ذات کی حدوں کو پار کر کے وہ دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے چوری کی، چوری ہم نے کی، مال دوسرے کو چرایا، اپنا بھی نقصان کیا اور دوسرے کا بھی نقصان کیا۔ چوری کی یہ ہم نے اپنا نقصان کیا، اور جس کی چوری کی اس کا مال گھٹا تو یہ اس کا بھی نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نے ظلم کیا تو ہم نے اپنا بھی گھاٹا کیا، اپنا بھی نقصان کیا، اور جس پر ظلم کیا اس کو بھی اذیت پہنچی ہمارے۔ تو کبھی کبھی گناہ اپنی حدوں کو پار کر کے دوسری کی حدوں میں چلا جاتا ہے، اور کبھی گناہ انسان کی اپنی حدوں تک ہی محدود ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کے گناہ الگ الگ طرح میں نے آپ کے سامنے قسمیں بیان کر دی کہ طرح طرح سے گناہ انسان کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، انہی گناہوں کی وجہ سے انسان صراط مستقیم پر ٹھہر نہیں پاتا، اور دعا کرنا پڑتی ہے کہ پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ سیدھے راستے پر قائم اسی وقت رہے گا جب انسان ان گناہوں سے پاک ہو جائے گا، جب ان گناہوں سے نجات پا جائے گا، گناہ کبیرہ سے بھی نجات پا جائے۔ یعنی جس حد تک گناہوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا رہے گا اسی حد تک صراط مستقیم پر وہ قائم رکھ سکتا ہے۔ ہر طرح کے گناہ انجام پا رہے ہیں تو صراط مستقیم دیکھ لیا ہے، چل بھی رہا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی وہ صراط مستقیم سے بھٹک بھی جاتا ہے۔ کب؟ جب گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے تو وہ زیادہ بھٹکتا ہے، صغیرہ کو انجام دیتا ہے تو وہ پورا نہیں بھٹکتا ہے بلکہ وہ ہلکا سا راستہ اس نے ترچھا کر دیا اپنا، کیونکہ صغیرہ انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی صغیرہ، کبھی کبیرہ، کبھی ظاہری، کبھی باطنی، کبھی اپنی ذات تک محدود، کبھی دوسرے کی ذات تک پہنچ جانا، مختلف قسم کے گناہوں کی انجام دہی کی وجہ سے انسان صراط مستقیم پر ٹھہر نہیں پاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ دعا مستجاب ہو جائے، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، یہ دعا قبول ہو جائے، تو اسے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ترک گناہ پر زیادہ سے زیادہ زور دے۔ دیکھیے، میں بھی اپنے نفس کو گناہوں سے بری نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جناب یوسف جو ایک نبی ہیں، یہ جملہ ان کا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا تھا، قرآن مجید میں ہے، آپ دیکھیے گا کہ جناب یوسف نے فرمایا کہ پروردگار میں اپنے نفس کو گناہوں سے بری نہیں کہہ رہا ہوں، گناہوں سے بس وہی نجات پا سکتا ہے الا ما رحم ربی، میرا رب جس پہ رحم فرمائے۔ تو میں تو رحم و کرم کی دعا کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ تو انسان کو مسلسل کوشش کرتا رہنا چاہیے، مسلسل۔ امام علی رضا علیہ السلام نے شیعوں کی کئی پہچان بتائی ہیں، ان میں سے ایک پہچان شیعہ کی پہچان بتا رہا ہوں، محب کی نہیں۔ محب و شیعہ میں فرق ہے، انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ شیعہ کی پہچان کئی بتائی، ان میں سے ایک جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ بتائی کہ ہمارا شیعہ سعی پیہم کرتا ہے، یعنی مسلسل کوشش میں ہاتھ نہیں روکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی گنہگار ہے لیکن اس کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ گناہوں کو ہم کم کرتے رہیں گے۔ سعی پیہم کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ نیکیاں ہو سکتا ہے کہ ابھی کم ہوں، برائیاں زیادہ ہوں، لیکن جب سعی پیہم کا جذبہ ہوگا تو یہ کم جو نیکیاں ہیں یہ زیادہ نیکیوں میں بدل جائیں گی، سعی پیہم یعنی مسلسل کوشش کی بنا پر۔ اور گناہ بھی اگر آج زیادہ ہیں لیکن سعی پیہم کا اگر جذبہ ہے تو یہ جو زیادہ ہے سعی پیہم کی وجہ سے، مستقل کوشش کی وجہ سے گناہ گھٹیں گے، دھیرے دھیرے کم ہوں گے، کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو سکتے ہیں اور بالکل بھی ختم ہو سکتے ہیں، بشرط کہ شیعوں کی وہ صفت جو 8ویں امام نے بیان فرمائی ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کیا؟ سعی پیہم، مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ تو ارشاد ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ دراصل کیا ہے، خداوند عالم خالی دعا نہیں عمل کو بھی دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے خالی بندہ دعا کر رہا ہے یا کچھ کر بھی رہا ہے۔ تو ہم کچھ کوشش بھی کریں اور اس کے بعد خدا سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی یقینی معنوں میں
ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں گے زندگی میں بھی، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی سیدھے راستے پر ہوگا، لیکن ہم بے توجہی کے شکار نہ ہوں، کیونکہ انسان کے لیے اس دنیا میں جو سب سے خطرناک چیز ہے، کوئی چیز اس سے خطرناک نہیں ہے، سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت، اس غفلت نے ہمیں برباد کر ڈالا ہے۔ اگر یہ اس غفلت کا پردہ ہماری نگاہوں سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا پھر؟ سعی پہم کا جذبہ بیدار ہو جائے گا۔ ہمارے اندر سعی پہم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غفلت ہے ہمارے اندر، غفلت کی بنا پر سعی پہم کا جذبہ نہیں۔ سعی تو ہے، کوشش تو کرتے ہیں، مگر پہم مطلب مسلسل لگے رہنا۔ خدا یہ کہتا ہے مسلسل کوشش کرتے رہو۔ جو انسان مسلسل کوشش کرتا رہے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، ایسا ضروری نہیں ہے کہ مسلسل کوشش کرنے والا بس سیدھا چلا تو ایک دم صحیح اسٹیشن پر ڈائریکٹ پہنچ جائے، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ سیدھے چلیں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے تو شیطان بھی اپنی محنت کرے گا۔ آپ سیدھے راستے پر چلیں گے، شیطان اپنا لشکر بھیجے گا۔ وہ لشکر اگر آپ نے کمزور کر دیا تو وہ اور لشکر بھیجے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر سعی پہم آپ کی ہوگی تو اس کی بھی سعی پہم ہوگی، وہ مسلسل بہکانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو وہ بھٹکا سکتا ہے، آپ راستے سے بھٹک بھی سکتے ہیں، گناہ انجام دے بھی سکتے ہیں، مگر مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو خدا کی ذات سے۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، آگے سے بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو مسلسل کوشش کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے سامنے سرنڈر نہ ہونا۔ اگر آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش میں شیطان کہیں پہ اس نے مار دیا داؤں، پھنس گیا، پھنس جانے کے بعد بھی یہ نہ سوچا کہ ارے آپ اب کیا کریں، آپ تو سب کباڑا ہو گیا، اور اچھے خاصے تقویٰ پرہیزگاری کر رہے تھے، وہ کہاں سے گناہ ہو گیا، اب تو سب ختم ہو گیا۔ نہیں، ختم تو نہیں ہوا ہے، جو آپ نے کیا وہ سب آپ کا باقی ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تو ہو گیا، آپ شیطان کے سامنے سرنڈر نہ ہوں، شیطان پر لعنت بھیج دیں اور رحمان کے سامنے سرنڈر ہو کر توبہ اور استغفار کر لیں۔ خدا بند عالم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو بخش دے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی کفارہ قرار دے دے گا پریشانی کی شکل میں۔ وہ پریشانی آپ کے سامنے آئے گی، اس گناہ کو وہ کفارہ و سزا بن جائے گی، اور وہ گناہ کو ختم ہو جائے گا، آپ جہاں تھے وہیں سے آپ کا معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا طریقہ، جو میں نے اس کی مختلف جہت اور مختلف نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، تاکہ ہم صرف زبان سے نہ کہیں بلکہ ہم عملی طور پر بھی صراط مستقیم پر قائم ہو کر دکھائیں، تاکہ اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں اور خدا کی بندگی کا فریضہ بھی ہم سے ادا ہوتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔